السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس. فرسٹ ایئر کی جو کلاس ہے یا فرسٹ ایئر کی جو بک ہے وہ جس چیپٹر پہ ختم ہوئی ہے اس چیپٹر کے اندر ہم نے بائنومیل پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کی تھی, ہائپر جیومیٹرک پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کی تھی اور پائسون پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کی تھی. یہ تین پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس پہ فرسٹ ایئر کا اختتام ہوا تھا, فرسٹ ایئر کی کلاس کا. اب ہم نے سیکنڈ ایئر کی کلاس شروع کرنی ہے تو سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے اسٹیٹسٹکس کی, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والی کتاب, وہ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے نارمل ڈسٹریبیوشن. نارمل پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن. تو نارمل پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کی تفصیل میں جانے کی بجائے اسے ہم نومیریکل کوسچن سے شروع کریں گے. نومیریکل کوسچن سے شروع کریں گے, پھر اس کے بعد اس کی تھیوری یا اس کی پراپرٹیز, پھر وہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی پراپرٹیز کیا ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نارمل پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن. اب جو پہلی فرسٹ ایئر میں ہم نے تین ڈسٹریبیوشن اوپر والی کی ہیں ان میں اور یہ جو چوتھی نارمل پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہ تینوں ڈسکریٹ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشنز تھے اور یہ جو نارمل پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے یہ کنٹینیوز پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے. تو کنٹینیوز پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ایسی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہیں جس کے اندر جو ویریبل انوالوڈ ہو وہ کنٹینیوز ہو. اس کی اور بھی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں کہ کنٹینیوز کیا ہوتی ہے, لیکن آپ بہرحال یہ سمجھیں, آپ کے لیول کی حد تک یہ چیز ہے. تو نومیریکل کوسچن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو بنیادی ٹرمینالوجی ہے یا بنیادی فارمولے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. جی, تو نومیریکل کوسچن شروع کرنے سے پہلے جو اس کے بیسک, اس نارمل ڈسٹریبیوشن کے جو بیسک فارمولاز ہیں ان کو پہلے آپ سمجھ لیں. تو یہ فارمولے آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں, میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. تھیورم 10.3 ہے آپ کی بک, جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ریکمینڈڈ بک ہے جو ان کی ہے, اس میں پیج نمبر 5 پہ ہے تھیورم 10.3. تو اس میں یہ فارمولے ہیں. پہلا ہے کہ پروبیبلٹی فار زیڈ از لیس دین اینڈ ایکول ٹو اے از ایکول ٹو فائی آف اے. یہ ایکول کے بعد کی جو علامت ہے یہ گریک لیٹر ہے فائی, ایف سے یا فے سے, فائی. تو اس کو آپ نے فائی پڑھنا ہے. تو زیڈ از لیس دین اینڈ ایکول ٹو اے, پروبیبلٹی آف زیڈ از لیس دین اینڈ ایکول ٹو اے از ایکول ٹو فائی آف اے. دوسرا ہے پروبیبلٹی فار زیڈ از گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو اے از ایکول ٹو 1 مائنس فائی آف اے. تیسرا ہے کہ پروبیبلٹی فار زیڈ از بٹوین اے اینڈ بی, اس کو آپ نے پڑھنا بٹوین اے اینڈ بی. آپ اس کو بٹوین اے اینڈ بی پڑھ لیں یا آپ اس کو اس طرح پڑھ لیں کہ پروبیبلٹی آف اے از لیس دین بی, اے از لیس دین زیڈ, زیڈ از لیس دین بی. تو یہ ایکول آ جائے گا فائی آف بی مائنس فائی آف اے. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ کر لیں کہ جو نمبر بعد میں ہے اس کا فائی پہلے اور جو نمبر پہلے تھا اس کا فائی بعد میں. پہلے اے اور بی, اے بی تھا تو فارمولے میں آ جائے گا بی مائنس اے, فائی آف بی مائنس فائی آف اے. اسی طرح کچھ اور فارمولے ہیں جو آپ کی اسی کتاب کے اسی پیج پر تھیورم 10.4
میں دیے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلا فارمولا یہ ہے کہ فائی آف مائنس اے از اکول ٹو 1 مائنس فائی آف اے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیڈ از گریٹر دین اینڈ اکول ٹو اے از اکول ٹو فائی آف مائنس اے. تو یہ اوپر والے تھیورم کا بھی دوسرا فارمولا ہے اور اس کا بھی دوسرا فارمولا ہے. دیکھیں سیم ہے لیکن اس میں 1 مائنس فائی آف اے ہے, اس میں فائی آف مائنس اے ہے. یعنی آپ اس کو 1 مائنس فائی آف اے لکھ لیں یا فائی آف مائنس اے لکھ لیں, ایک ہی بات ہے. تیسرا فارمولا ہے کہ زیڈ ماڈ از لیس دین اینڈ اکول ٹو اے. یہ جو زیڈ کے اوپر دو سیدھی لائنیں لگی ہوئی ہیں اسے ہم کہتے ہیں ماڈ. تو زیڈ ماڈ ایبسلوٹ ویلیو بھی اسے کہتے ہیں. تو زیڈ ماڈ از لیس دین اینڈ اکول ٹو اے 2 فائی آف اے مائنس 1. اور چوتھا فارمولا یہ ہے کہ probability of z mod is greater than and equal to a is equal to 2 phi of minus a. اچھا, اب یہ جتنے فارمولے ہیں ایک تو انہیں ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے کوسچن کو سالو کرتے ہوئے. دوسرے نمبر پہ یہ فارمولے آپ نے یاد رکھنے ہیں. پیپر کے اندر جو ایم سی کیو کے کوسچن بن کے آتے ہیں ان میں بھی یہ آ سکتے ہیں. یعنی یہ آپ کی ایم سی کیو کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ کی کوسچن سالو کرنے کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ فارمولے آپ نے یاد کرنے ہیں. اگر یہ فارمولے یاد ہو گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا یہ جو پورا چیپٹر ہے نارمل ڈسٹریبیوشن والا وہ آپ آسانی سے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ پیچھے جو فارمولے ہم نے پڑھے ہیں اس میں کسی میں لیس دین آ رہا ہے, کسی میں گریٹر دین آ رہا ہے, کسی میں بٹوین آ رہا ہے. تو یہ لیس دین کب لگے گا, گریٹر دین کب لگے گا؟ یعنی اسٹیٹمنٹ کوسچن کی اسٹیٹمنٹ میں چند الفاظ ہیں جن کے لیے لیس دین علامت لگے گی, چند الفاظ ہیں جس کے لیے گریٹر دین کی علامت لگے گی. تو یہ میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے. یہ الفاظ جو ہیں لیس دین, فیور دین, لوئر دین, ایٹ موسٹ, ٹو دی لیفٹ, اگر یہ والے ورڈز ہوں, یہ والے الفاظ ہوں کوسچن کی اسٹیٹمنٹ میں تو آپ علامت لیس دین اینڈ ایکول کی لگائیں گے. اگر الفاظ ہو مور دین, گریٹر دین, ہائر دین, ایٹ لیسٹ, ٹو دی رائٹ, تو یہ آپ پھر علامت جو ہے وہ گریٹر دین کی لگائیں گے.